Welcome to this program, and we welcome you all in the studio of School Leadership Academy, SCERT JK. And this is all to discuss about different modules for HOIs. And this academy is given mandate to translate all those modules into different languages, but the first phase is Urdu. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں وہ بڑے ہی اچھے دانشور اور بالکل representative, I will say representative of whole Jammu when we talk about Urdu, when we talk about Kashmiri language. تو ہم استقبال کرتے ہیں آج اپنی اسٹوڈیو میں جو ہمارا اسٹوڈیو ہے شبیر حسین شبیر صاحب کا، جو کہ اچھے شاعر، رائٹر، ٹرانسلیٹر ہے. اور آج ہم ایک ماڈیول جو ہے ٹیم بلڈنگ جس کو کہتے ہیں، ٹیم سازی، ماڈیول نمبر 4 ماڈیول نمبر ہے، ماڈیول نمبر 4 ہے ٹیم بلڈنگ. اور اسی ٹیم سازی کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹیم سازی ہوتی کیا ہے، بلڈنگ کیا ہوتی ہے، ٹیم بلڈنگ ان اسکولز. تو شبیر صاحب آپ کا بالکل استقبال ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے جو سب سے پہلا پہلا سوال جو ہے ہر کسی کی طرف سے کہ ٹیم سازی ایکچولی ہے کیا، اس کا مطلب ہے کیا، قیادت کیا چیز ہے. جب ہم ٹیم سازی کی بات کرتے ہیں تو قیادت بھی آتی ہے، ٹیم سازی میں کوئی قائد بھی ہونا چاہیے. تو اصل میں ہے کیا یہ؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا SCERT کا، یہاں کے تمام زعماؤں کا اور یہاں کا جو پورا سٹاف ہے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ جو ماڈیولز ہیں جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا، اور مجھے بھی کورس نمبر 4 جو ہے ٹیم بلڈنگ اینڈ لیڈرشپ، جس کا ہم نے ٹیم سازی و قیادت کے طور سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ٹیم سازی و قیادت جو ہے، ٹیم سازی و قیادت جب ہم سکول کی ترقی و ترویج کے تناظر میں جب ہم ٹیم سازی و قیادت کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے جاننا چاہا کہ ٹیم سازی و قیادت کیا ہے، تو ٹیم سازی و قیادت جو ہے وہ پوری ٹیم کو، جو بھی اسکول میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اور ان کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے، یہ امکانی سوچ کو دریافت کرنے اور امکانی سوچ کو اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے. جب ایک ٹیم ورک ہوگا، جب ٹیم سازی ہوگی اور پھر قیادت ہوگی. ٹیم سازی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم مختلف منازل کے تکمیلی مراحل تک پہنچنے کا عہد کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو یوں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ٹیم سازی ہوگی، جب ایک قائد ہوگا، ایک قابل قائد ہوگا، اور ایک اچھی ٹیم ہوگی اور ٹیم ورک ہوگا، اور جب ٹیم سازی و قیادت جب اس پر کسی بھی ایشو پر یا ان کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے جب وہ ایز اے ٹیم جب وہ کام کریں گے، تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے نکل کے آئیں گی، اور وہ جو ان کے جو منازل ہے ان کے تکمیلی مراحل تک پہنچنے کا وہ عہد کرتے ہیں، اور اس سے آسان ہوتا ہے اہداف کو طے کرنا. ان کا جو ہمارے جو مراحل ہوتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ٹیم سازی جو ہے وہ ایک راستہ ہے، ایک آسان راستہ ہے جس سے ہم اپنے منازل تک پہنچتے ہیں. سر بڑا ہی اچھا آپ نے کہا ٹیم سازی کے بارے میں، اور قیادت، قائد کیا چیز ہے، قائد کس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ جب سکول ہے، سکول میں ٹیچرز ہے، سکول میں قائد بھی ہے، اور سکول میں سلیبس بھی ہے. تو یہ ٹیم سازی جو ہے، جو ٹیم بلڈنگ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب کچھ اہمیت ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں ٹیم سازی ہونی چاہیے سکول؟ دیکھیے، یہ جو ٹیم سازی کی اہمیت کے بارے میں جو آپ نے کہا، میں اس کے بارے میں پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹیم سازی جو ہے
वो पूरी टीम को, टीम मेंबरान को, सबसे बड़ी अहमियत जो इसकी ये है कि वो सहल पसंदी के खानों से उनको निकाल ले आती है। जब एक टीम साजी का अमल होता है, जब हम टीम बनाते हैं और टीम साजी के इस अमल से जब हम गुजरते हैं, तो सबसे पहला इसका मसला ये है कि सब अपनी अपनी जगह जो है मुतहरिक हो जाते हैं कि नहीं, हमने कुछ करना है, हमने कुछ देना है, हमने कुछ मतलब कोई असाइनमेंट जो उनको दिया जाता है, तो सबसे पहला काम यह है कि सहल पसंदी के खानों से जो टीम मेंबरान हैं वो बाहर निकलते हैं। अब इसकी अहमियत जो है बहुत सारी है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमारा माशरा और दुनिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है, और इस पेचीदगी में टीमों की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ास कर फिर स्कूल के तनाजुर में जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो है किन मसाइल से हम किन मराहल से गुजर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी अहमियत है। अच्छा, एक बात मतलब जो अहमियत है तो आपने बिल्कुल है, तो ये जो आपने मराहिल की बात की एजुकेशन के, यानी जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, जो माहिरीन तालीम हैं, तो उन्होंने इसके 4 मराहिल गिने हैं। और इसके सबसे पहला जो मरहला होता है वो तश्कीली मरहला होता है। यानी पहला मरहला जो इसका होता है टीम साजी का, वो होता है तश्कीली मरहला, यानी जब हम टीम बनाते हैं। और जब हम टीम बनाते हैं तो उस वक्त जो टीम के अराकीन को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब तज़ब्ज़ुब के शिकार होते हैं कि क्या करना है, कौन से टारगेट्स हैं हमारे पास। और ये एक गैर यकीनत का एक मरहला होता है उस वक्त हमारा, जिसको हम कहते हैं तश्कीली मरहला। और टीम मेंबरान को पहले लगता है कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे किस मकसद से यहाँ लाया गया है। ये सब चीज़ें मतलब उसके जहन में बहुत सारे सवालात उभरते हैं। फिर टीम साजी का दूसरा मरहला आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक वहाँ पर दौर खोज होता है। सर, जो आपने एक दूसरे मरहले की बात की, जो आपने टीम साजी की, जैसे कि आप ग्रुप बंदी जैसे करते हैं, जैसे हम डिफरेंट जब हम प्रेयर टाइम होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है जो ये काम करता है, दूसरा ग्रुप जो नाम देते हैं हम, क्या ये टीम साजी में है? जो सारे ग्रुप्स है, जो टीम साजी, जो ये स्टूडेंट खुद ही कायद बनते हैं। देखिए ये एक आपने बहुत ही अहम सवाल जो यहाँ पर उभारा। जब हम बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि भाई हमने टीम्स, जैसे यहाँ पर हमारा स्प्रिंग से हमारा जो सेशन जो शुरू होता है, मैं कहता हूँ कि मार्च 15 के बाद ही या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही यहाँ पर हम टीमें बनाते हैं। एक तो हो गई कि जो हम स्कूल में आपस में जो स्टाफ मेंबर्स की जो जिनको काम दिया जाता है, क्या आपने कल्चरल विंग को देखना है, आपने एक्सकर्शंस को देखना है, दूसरे को कहते हैं कि आपने फंड्स के बारे में देख रेख करनी है, तीसरे को कहते हैं कि भाई तामीरी कामों के बारे में देखना है। लेकिन जब हम बच्चे क्योंकि मैं हायर सेकेंडरी में काम करता हूँ और वहाँ जो बच्चे हैं वो 11th 12th और 9th 10th के भी कुछ बच्चे होते हैं कुछ हायर सेकेंडरीज में, तो वो बच्चे जो होते हैं उनका वो टर्निंग पॉइंट होता है। ये जो 4 साल उनके होते हैं, खासकर 9th 10th 11th 12th और खासकर 11th एंड 12th जो है वो उनका टर्निंग पॉइंट होता है। और वो हर एक बच्चे के अंदर जो है कोई ना कोई फन होता है जो हिडन होता है। जब हम टीमें बनाते हैं, जैसे अभी हम बच्चों को कहते हैं भाई आप इस टीम के जो है हमने आपको इस टीम का हेड बना दिया है और बाकी इतने सारे मेंबर हैं। आपने यहाँ पर जो हमारा जो इको क्लब है, हमने एक इको क्लब बनाया है, उसमें आपके जो हेड रहेंगे वो फलां टीचर या फलां लेक्चरर, और इसी तरह फिर आप में से एक बच्चा जो है हमने इको क्लब का हेड बनाया है और बाकी 4-5 बच्चे उसके साथ रखे हैं। तो हम उन बच्चों को देते हैं, पहले हम देखते हैं कि भाई किन बच्चों के अंदर इकोलॉजी या साइंस के रिलेटेड ज़्यादा रुचि है, तो हम उस रुचि की बुनियाद पर उनको देते हैं, कायद बनाते हैं या टीम मेंबर्स बनाते हैं। इसमें रोटेशन होती है फिर? हाँ, रोटेशन भी होती है। जब हम बच्चों का देखते हैं कि भाई कौन से बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, तो उनको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक साइंस का कोई टीम हमने बनाई है, जैसे इको क्लब है या मतलब बॉटनी के बारे में या जूलॉजी के बारे में, और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे हम स्कूल में बनाते हैं कि भाई हम वहाँ सकाफती ग्रुप भी बनाते हैं, जिनको हिस्ट्री के साथ रुचि होती है, जिनको कल्चर के साथ ये जो ज़्यादा मतलब उसकी तरफ झुकाव होता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शायरी की तरफ या दूसरी चीज़ें जो है तो उनको, या फिर मैगज़ीन की जब हम बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं सर हम एडिटर बनेंगे, स्टूडेंट एडिटर जिसको हम कहते हैं।
تو یہ جو ٹیم سازی کے مراحل ہیں اس میں بھی پھر جو میں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ پھر جو اس کا غور و خوض کا مرحلہ ہوتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ اس کا آتا ہے, اس میں ہم اصول مرتب کرتے ہیں, پھر ہم بچوں کو بھی بولتے ہیں, اور جو ہماری جو اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں اور ایک ہمارا قائد ہوتا ہے جو باویلاز بنتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح ہم نے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو لایا کاغذ پہ بنا دیا, ہاں جی آپ اس گروپ کے ہیڈ ہو گئے, یہ ہو گیا, نہیں. پھر اس پر دیکھ ریکھ کرنی ہے. جو اس کے انچارجز ہوتے ہیں, جو لیکچررز, ماسٹرز, ٹیچرز ہوتے ہیں, یا اوورال تو ہیڈ ہمارا ایک قائد ہوتا ہے جو پرنسپل ہوتا ہے یا اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے. جیسے ہائی اسکول میں اسکول کا ہیڈ ہوگا, جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, تو ہائر سیکنڈری میں پرنسپل ہوتا ہے. تو یہ ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, اور اسکول کی ترقی و ترویج میں کہتا ہوں کہ یہ مراحل جو ہیں بہت ہی اہم ہیں. بالکل, جو آپ نے لاز کی بات کری سر, تو اس میں ایک بات ہے کہ جب انچارج ہے, جو یہ انچارج ہوتا ہے ٹیچر, یہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے کہ یہ خود قائد ہوتا ہے. اگر یہ خود قائد ہے تو دو قائد, جیسے اسٹوڈنٹ, کسی اسٹوڈنٹ کو ہم نے قائد بنا دیا, تو اس میں جو صلاحیت ہے اسی صلاحیت کی بنیاد پر, انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر. ہاں دیکھیے یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن آپ نے جو ہے یہاں پر پوچھا. اسٹوڈنٹ ایڈیٹر, جیسے ہم اسٹوڈنٹ ایڈیٹر کی بات کریں گے, میں اسکول میگزین کی بات کروں گا, اس تناظر میں بات کروں گا, کیونکہ میں نے خود کہیں جو ہے میگزین ایڈٹ کیے ہیں اپنے اسکول میں. مجھے لگتا ہے کہ 3 ایشوز میں نے کیے ہیں, 3 الگ الگ اس میں سیشنز میں. اسٹوڈنٹ ایڈیٹر ہم کیوں بناتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ایڈیٹر ہم بناتے ہیں کہ ہم بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی, ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے مضامین لائیے, ہلکے پھلکے جو آپ لکھتے ہیں, کچھ بھی لکھتے ہیں, شاعری ہو, نثر ہو, کچھ ہو, کسی بھی زبان میں ہو. تو لیکن ان بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ ان میں زیادہ لکھنے والا ہے, کون سا بچہ جو زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے. جب ہم اس کو اسٹوڈنٹ ایڈیٹر بنا دیتے ہیں, اس کا کام کیا ہوتا ہے, جو انچارج ہوتا ہے, اوورال انچارج جو ہوتا ہے, جیسے میں میگزین کا چیف ایڈیٹر تھا, تو میں نے اس کو کام دینا ہے کہ بھائی آپ نے ان بچوں کا قائد بننا ہے. کیوں؟ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بچوں سے وہ مٹیریل جمع کرے, دوسرا یہ کہ اس کے اندر ڈیولپ کرنا ہے قائدانہ صلاحیت, کیونکہ کل کو وہ قائد بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے ہم بچوں کو بھی تھوڑا قائدانہ صلاحیت کو سکھانے کے لیے, ان میں قائدانہ صلاحیت لانے کے لیے اور اس کو ابھارنے کے لیے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ شائع ہوتے ہیں, لیکن ہمارا کام جو ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر, جو ٹیچر ہو یا لیکچرر ہو یا ماسٹر ہو یا کوئی بھی ہمارا جو قائد ہو, اسکول کا ہیڈ ہو, تو ہمارا کام یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے ٹارگیٹس یہی ہیں. اوورال ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمارا بچہ کیسے آگے چلے, کیسے ہم ترقی کریں. اچھا, جو آپ نے ان مراحل کے بارے میں کہا, جو مراحل ہے اس میں, تو تیسرا مرحلہ بھی ہم نے کہا, آپ نے چوتھے مرحلے کی بات کی, تو جو چوتھا مرحلہ ہے ایکچولی آپ اسٹیپ وائز پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, دیکھیے ناموں کی بنیاد پر. پہلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم تشکیلی مرحلہ کہتے ہیں, اور کیونکہ اس میں ہم ٹیم تشکیل دیتے ہیں, دیٹ از وائی کہ اس کو ہم تشکیلی مرحلہ کہتے ہیں. اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ غور و خوض کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں سب مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس کو کیا کام دینا ہے, کس میں کیا سب. جیسے میں نے بچوں کی مثال دی, ہم دیکھتے ہیں کہ کس بچے کو کس فیلڈ کی طرف روچی زیادہ ہے, لگاؤ. اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ رہنما اصول مرتب کرتے ہیں, اس میں ہم گائیڈ لائنز بناتے ہیں, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے اپنے اہداف کو سر انجام دینا. یعنی اب ہم نے سارا کام کیا, ٹیم ورک کیا, اب ان اہداف کو سر انجام دینا ہے, اور وہ فائنل مرحلہ ہوتا ہے. اچھا سر, جو یہ آپ نے ماڈیول کے حوالے سے بات کری, تو کوئی ذاتی تجربہ ہے جس میں آپ, کوئی مثال ہے آپ کی اپنی مثال جس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ ٹیم سازی ہے, کیا کوئی اچھی سی کوئی مثال اپنی ذاتی تجربے کا؟ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے تجربے ہیں میرے پاس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی لکھتا ہوں, لکھنے کے ساتھ میں وابستہ ہوں. اور جو ہی میری پوسٹنگ ہوئی, تو جس سکول میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی, تو وہاں پر مجھے جو ہمارے پرنسپل صاحب تھے, یا جو جسے ہم کہیں گے کہ ٹیم کے جو قائد تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے میگزین سنبھالنا ہے. مجھے 1-1.5 مہینہ ہوا تھا اسکول جوائن کیے ہوئے, ابھی میرا اتنا تجربہ نہیں تھا ایڈیٹنگ کا, تو پہلے میں گھبرایا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو لیکن ٹیم ورک میں پھر میں نے بچوں کو لایا, اسٹوڈنٹ ایڈیٹرز بنائے, بچوں سے مواد لیا, اور جو ہمارے اسٹاف ممبرس ہیں ان سے بھی مواد جمع جب کیا. پھر ٹیم قائد نے مجھے ایز اے قائد کچھ مشورے دیے,
کچھ میٹنگز ہوئی کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے, کس طرح اپنے اہداف کو ہمیں کرنا ہے. اور آخری مرحلے پہ جب ہمارا پہلا میگزین آیا تو اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ ایک کتاب کی صورت میں, ایک میگزین کی صورت میں بچوں کے جو ہلکے پھلکے مضامین تھے, ہلکی پھلکی ان کی شاعری تھی, اور پھر اسٹاف ممبرز کے بھی کچھ اچھے اچھے آرٹیکلز اس میں تھے, تو وہ اس میں چھپ چکے تھے. اور بچے بھی, ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اور ہم پورا اس وقت پوری ٹیم جو ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اہداف کو, اپنے مراحل کو, وہ تکمیلی شکل تھی. سو تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. تو ایکچولی ہم اگر ہم سمرائز کریں گے, ہم نچوڑ دیکھیں گے, تو لگتا ہے کہ آپ نے ٹیم سازی کے بارے میں جو کہا کہ ایک ٹائپ آف ورک شاپ ہے جس میں ایک بندے کو ڈالا جاتا ہے اور اس کی قائدانہ صلاحیت جو ہے وہ ابھر کے آتی ہے, یا اس میں بلڈنگ ہو سکتی ہے. تو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ذاتی تجربہ کہ یو ویر افریڈ فرسٹ اینڈ دین آفٹر فیو ڈیز اور آفٹر فیو منتھس you were expert in this. Same is the case when we run the bicycle on the road. First day it looks very difficult to run the bicycle on the road, but you have to be there. Somebody has to be there who will first instruct you, and then afterwards you'll get the balance there. Like the cycle, you run the cycle, you get balance. After 10 days you are able to run this. So in the same manner, if you are able, if you are very afraid, you say that it's not your work, you cannot do it, but when you are being encouraged at different steps, I would say different stages, you get successfully, you cross successfully those stages and you become a leader yourself. So we have to participate in this workshop and facilitate students also, teachers also. So this is the work of the team builder, who is the HOI of the school. So thank you, sir, again. And if anyone is there who writes and who wants their any verification or any question is there, they can write to us on slasertjk@gmail.com. So see you in our next talk with next person, next guest. Till then, thank you.